عالم مجالس تحفظ ختم نبوت ضلع لکی مروت کی جانب سے 7 سپٹمبر یوم ختم نبوت ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں رفیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع لکی مروت کی جانب سے 7 ستمبر یوم ختم نبوت ریلی کو کامیاب بنانے اور عوامی آگاہی مہم کے سلسلے میں یوم تشک ریلی نکالی۔ ریلی پسبان پلازا نورنگ سے شروع ہو کر بازار کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ختم نبوت چوک کے مقام پر یوم تشک ریلی اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی کی قیادت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع لکی مروت کے قائم مقام امیر مفتی عبدالغفار نے کی، جس کی اس موقع پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع لکی مروت کے سرپرست اعلیٰ شیخ الحدیث مولانا حسین احمد سیف، ضلعی ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرحیم، ضلعی ناظم مفتی ضیاء اللہ، ضلعی ناظم مالیات مولانا محمد ابراہیم آدمی، ناظم تبلیغ مولانا محمد فیض طوفانی اور ناظم دفتر مولانا ماسٹر عمر خان، جے یو آئی ککی کے امیر حافظ عبدالحلیم جاوید، جے یو آئی تحصیل نورنگ کے امیر مولانا عزت اللہ، مولانا بشیر احمد اکانی، مولانا عبدالحمید اور مولانا خلیل الرحمن سمیت ہزاروں کی تعداد میں عاشقان ختم نبوت نے شرکت کی۔ شروع کا ریلی نے ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ مقررین نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے یوم تشک ریلی نکالنے کا مقصد 7 ستمبر یوم ختم نبوت ریلی کو کامیاب بنانے اور عوام میں آگاہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر سالوں کی طرح امسال بھی نورنگ میں 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے سلسلے میں تاریخ ساز ریلی نکالی جائے گی۔ عوام ریلی میں بھرپور انداز میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 7 ستمبر پاکستان سمیت عالم اسلام کے لیے بڑی نوعیت کا حامل ہے، کیونکہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے پارلیمنٹ نے قائدیانوں کو ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے دیا، جس میں ختم نبوت کا اکابرین اور اس وقت کا پارلیمنٹ کے تمام اراکین کو خصوصی طور پر اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو، قائد حزب اختلاف مفکر اسلام مولانا مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزاری، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق مولانا صدر، شہید مولانا نعمت اللہ، علامہ شاہ احمد نورانی خان، عبدالولی خان اور پروفیسر غفور کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار قیدیانوں اور مرزائیوں کو مراد دے رہا ہے، لہذا حکومت قیدیانوں کو کلیدی عہدوں سے فوری طور پر برخاست کرے۔ رفیع اللہ خان، راز نیوز، رائے نورنگ۔